عزیز ہم وطنوں، گزشتہ رات پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ عددی اعتبار سے کئی گنا بڑے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے میں صرف چند گھنٹے لگے، صرف چند گھنٹے، اور خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے شاہینوں نے فضاؤں میں ایسا طوفان برپا کیا کہ دشمن چیخ اٹھا۔ بھارت کے 5 جنگی طیارے جو ان کا غرور تھے، اب صرف راکھ، ملبہ اور نشان عبرت بن گئے۔ بھارت کو اپنی فاش غلطی کا خمیازہ ضرور بھگتنا ہوگا۔ انڈیا کو جن طیاروں پر غرور تھا وہ خاک بن چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مسلح افواج کے سربراہان اور ہر سپاہی کو سلام۔ کہا کہ پاکستان نے روایتی جنگ میں ایک بار پھر اپنی برتری ثابت کر دی۔ ہم اس جنگ کو منطقی انجام تک لے کر جائیں گے۔ رات جو گزری، ہمارے دشمن نے اس کو تاریک رات سمجھ کر اندھیرے میں ماضی کی طرح چھپ کر پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی ناپاک کوشش کی۔ ہماری بہادر اور دلیر افواج پاکستان نے ہندوستان کے اس مکروہ حملے کا منہ توڑ جواب دے کر اس تاریک رات کو چاندنی رات بنا دیا۔ ہندوستان نے پوری تیاری کے ساتھ، اور کوئی ان کے آل ٹولڈ 80 جہاز اس حملے میں شریک تھے، اور انہوں نے پاکستان میں 6 جگہوں پر 6 شہروں پر حملہ کیا۔ جو ہی ہندوستان کے جہازوں نے پے لوڈ انہوں نے ریلیز کیا، ہمارے عقاب جھپٹے اور آنن فانن 5 جہاز جن میں 3 رافیل ہیں ان کو مار کر آیا، اور ان کو اوندے منہ وہ کشمیر پر جا کر گرے۔ میں بڑے ادب سے آج یہاں پر اپنے اس معزز ایوان کے تمام بھائیوں اور بہنوں سے، بشمول پی ٹی آئی کے بھائیوں اور بہنوں سے ملتمس ہوں کہ آئیں آج کے دن اکٹھے ہو جائیں اور پاکستان کو اکٹھے ہو کر بنائیں، پاکستان کو عظیم بنائیں۔ اس سے زیادہ اور کوئی شاندار موقع نہیں ہو سکتا۔ پاک فوج نے دشمن کی ساری چالیں ناکام بنا دی۔ دشمن کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ کس سے ٹکرا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تیکھا طنز، کہا کہ شاہینوں نے 5 طیارے اور 3 رافیل راکھ کر دیے۔ شہباز شریف کے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی ایک بار پھر پیشکش۔ دشمن کی ہر سازش کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب ہوگا حساب۔ بھارت کی بزدلانہ حرکت کا پاکستان دے گا کرارا جواب۔ قومی سلامتی کمیٹی نے پاک فوج کو بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کا اختیار دے دیا۔ کہا کہ معصوم پاکستانیوں کی شہادت پر پاکستانی جوابی کارروائی کا حق رکھتا ہے۔ خطے میں آگ لگانے والے کو بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ Pakistan only responded in self-defense. It is India which cowardly attacked Pakistan and violated our territorial integrity and sovereignty and killed innocent citizens, including children, women, and elderly. Pakistan reserves the right and will respond to this aggression at a time, place, and means of our own choice. کسی کو بھی پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس پاک دھرتی کا دفاع اور اس پہ جان دینا ہمارا نصب العین اور ہماری خوش قسمتی۔ بھارت کا معصوم شہریوں اور بچوں کو نشانہ بنانا دہشت گردی ہے۔ عام کی خواہش کو کبھی بھی ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری کا 2 ٹوک پیغام، کہا کہ معصوم شہریوں کے خون کے آخری قطرے تک کا حساب لیا جائے گا۔ بھارتی طیارہ مار گرانے پر شہیدوں کا بدلہ ضرور لیں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری کا واضح اعلان، کہا کہ وقت اور مقام کا فیصلہ ہم کریں گے، بھارت کی غلط فہمیاں دور کر دی جائیں گی۔
بھارتی حملے میں 26 معصوم شہید اور 46 زخمی ہوئے۔ پاکستان کا دندان شکن جواب، بھارت نے 4 محافظوں پر ہتھیار ڈال دیے۔ LOC، چورا، چکوٹھی، لیپا کے بعد چری کوٹ سیکٹر میں بھی سفید پرچم بلند، پاک فوج کے کاری وار سے دشمن کی کمر ٹوٹ گئی، بھاری جانی اور مالی نقصان، سفید جھنڈا شکست کا واضح اعلان، بھارت کی بزدلانہ حرکت کا پاک فوج نے بھرپور جواب دیا۔ پاکستان نے بھارت کے 5 جنگی طیارے مار گرائے، وزیر دفاع خواجہ آصف کی تصدیق، بھارتی میڈیا بھی سچ کا اعتراف کرنے پر مجبور، 3 رافیل، 1 MiG اور 1 SU تباہ ہوا، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان اپنی دفاعی صلاحیت کا بھرپور مظاہرہ کرے گا۔ ہمارے شاہینوں نے کر دکھایا، دشمن کا 1 ڈرون، 5 طیارے اور بڑا فوجی مرکز تباہ کر دیا، بھارتی فوجی 50 چوکیوں سے بھاگ نکلے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ LOC پر دشمن کی پوسٹوں کا صفایا کر دیا، بھارتی میڈیا نے شکست تسلیم کرتے ہوئے سفید جھنڈا لہرایا۔ پاکستان بھارت کے خلاف جوابی کارروائی کا حق رکھتا ہے، اپنے وقت پر بھارت کو جواب دیں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ کی لاہور رنگ سے گفتگو، کہا کہ بھارت کی جارحیت کا ٹھوک کر جواب دیا، کوئی ادھار نہیں رکھا، سوشل میڈیا پر خود سے منسوب بیان پر بولے، تحریک انصاف والے پہلے بھی ایسی شرارتیں کرتے رہے ہیں۔ بھارت کے بلا اشتعال اور کھلی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں، ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی فضائیہ نے بھارتی حدود سے سٹینڈ آف ہتھیاروں سے پاکستان کی خود مختاری کو نشانہ بنایا، مرید کے بہاولپور، کوٹلی، مظفر آباد میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا، خواتین اور بچوں سمیت کئی معصوم شہری شہید ہوئے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بزدل دشمن کے حملے میں شہریوں کی شہادتوں پر اظہار افسوس، کہا کہ بھارت کی کھلی جارحیت پر پاکستان کی مسلح افواج نے منہ توڑ جواب دیا، بزدل دشمن نے ہمیشہ کی طرح سے اب بھی رات کی تاریکی میں وار کیا، وفاقی وزیر کی بھارت کی جانب سے شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی پرزور مذمت۔ بزدل بھارت نے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا، ہم نے پہلگام واقعے کی آزادانہ تحقیقات کی پیشکش کی، بھارت نے معصوم بچوں خواتین کو شہید کیا، گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ ملک کی دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، آرمی چیف نے بزدل دشمن کو ان کی زبان میں جواب دیا، پاکستانی قوم بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ قوم کی بیٹی کی بھارت کو للکار، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پاک فضائیہ کو بھارت کے 5 جنگی طیارے مار گرانے پر خراج تحسین، کہا کہ بھارت کا غرور، تکبر اور جھوٹا پروپیگنڈا آج فضاؤں میں جل کر راکھ ہو چکا ہے، پاک فضائیہ نے دنیا پر واضح کر دیا کہ پاکستان امن کا خواہاں ضرور ہے لیکن کمزور نہیں۔ پاکستانی شہریوں اور مساجد پر شرمناک حملہ، بھارت کی بزدلی، حقائق سے انکار اور دنیا کے امن کو تباہ کرنا ہے، پوری پاکستانی قوم متحد، یک زبان ہے اور یکجان ہو کر اپنی بہادر افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان اپنی خود مختاری اور سالمیت کا دفاع کرنا جانتا ہے۔ یہ ایک بزدلانہ کارروائی جو اس نے آدھی رات کو کی ہے اور سویلینز پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا منہ توڑ جواب جو ہے وہ ہماری پاکستان آرمی دے گی اور دے بھی رہی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے اور ہم سب کو پورا یقین ہے کہ ہماری جو پاک آرمی ہے وہ دنیا کی بہترین آرمی ہے، اور ہم لوگ اس مشکل وقت میں اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ جن کا نقصان ہو رہا ہے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں، اور ہم لوگ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں،
اور ہمارے اندر اتنی مورل کریج ہے کہ ہم لوگ بھارت کی جو ہے وہ غیر انصافی کا جواب جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے دینا آتا ہے ہمیں۔ پاکستان نے تاریکی میں حملہ کرنے والے بزدل بھارت کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ انڈیا نے دوبارہ حملہ کیا تو پاکستان کا جواب مزید سخت ہوگا۔ پاکستان پر آنے والے مشکل وقت میں پاکستان اور مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان کا سپیریئر یونیورسٹی میں طلباء سے اظہار خیال، کہا کہ ملک کے دفاع کو یقینی بنانے والی مسلح افواج پر مکمل اعتماد اور فخر ہے۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی قیادت میں پاکستان زندہ باد ریلی، ایم اے او کالج سے سول سیکریٹریٹ تک طلباء ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ شرکاء نے پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ پاک فوج نے مودی کا غرور خاک میں ملا دیا۔ گزشتہ رات بھارت نے ثابت کر دیا وہ ایک بزدل قوم ہے، اور اس کا جواب ہماری پاک فوج نے بھرپور دیا۔ میں چیف آف آرمی سٹاف اور اپنی تمام پاک فوج کے جوانوں کو یقین دلاتا ہوں کہ لاہور کی تاجر برادری ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ جس طرح ہماری فوج بارڈروں پہ ہمارا تحفظ کر رہی ہے، ہمارے ملک پاکستان کا تحفظ کر رہی ہے، یہ 24 کروڑ عوام ہر طرح کے تعاون کے لیے پاک فوج کے ساتھ تیار ہے۔ اس ملک کا ہر شہری اس پاک فوج کا جوان ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ پاک فوج نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ کہتے ہیں کہ ملک کا ہر شہری پاک فوج کا جوان ہے۔ لاہور کی تاجر برادری پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ پنجاب حکومت نے سرکاری ملازمین کی ہر قسم کی چھٹی بند کر دی۔ محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پنجاب حکومت نے تاحکم ثانی سرکاری ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کی ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق چھٹیوں کے منسوخی کا نوٹیفیکیشن فوری نافذ العمل ہوگا۔ وزیر قانون پنجاب ملک صہیب احمد بھرت کا محکمہ داخلہ کے مرکزی کنٹرول روم کا دورہ۔ سیکرٹری داخلہ نور الامین مینگل نے صوبے کی صورتحال اور حکومتی اقدامات پر بریفنگ دی۔ سیکرٹری داخلہ پنجاب نے کہا کہ اہم تنصیبات کے تحفظ کے لیے SOPs کے تحت انتظامات مکمل ہیں۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کے زیر صدارت ایڈمنسٹریٹو سیکرٹریز کا ویڈیو لنک اجلاس۔ محکموں کو وارڈ بک کے حوالے سے تمام انتظامات مکمل رکھنے کی ہدایت۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ گائیڈ لائنز کے لیے تمام انتظامات کو دستاویزی شکل دی جائے۔ محکمہ داخلہ اور I&C میں قائم کنٹرول رومز 24 گھنٹے کام کریں گے۔ پنجاب کے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں اور طبی عملے کو ڈیوٹی پر رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ ترجمان کے مطابق پنجاب بھر کی ضلعی انتظامیہ شہری دفاع کے لیے 24 گھنٹے الرٹ رہیں۔ ہنگامی صورتحال میں سول ڈیفنس کے تمام وسائل کو متحرک کر دیا گیا۔ صوبہ بھر میں ہنگامی صورتحال کے اعلان کے لیے سائرن اور وارننگ سسٹم ایکٹیویٹ۔ پنجاب بھر کے ڈپٹی کمشنرز کو کنٹرول روم قائم کرنے کا حکم۔ ڈپٹی کمشنرز کنٹرول روم کو محکمہ داخلہ کے انٹرنل سیکیورٹی کنٹرول روم سے منسلک کریں گے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نمائندگان ڈیوٹی پر تعینات۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبے کے تمام ڈپٹی کمشنرز کو مراسلہ ارسال کر دیا۔ لاہور میں ایمرجنسی نافذ۔ ڈپٹی کمشنر آفس میں کنٹرول روم قائم۔ لیسکو، واسا، ہیلتھ، پولیس سمیت مختلف محکموں کے نمائندے کنٹرول روم میں موجود۔ کنٹرول روم سے شہر بھر میں نظر رکھی جا رہی ہے۔ کسی ناگہانی صورتحال میں متعلقہ محکمے کا نمائندہ اپنے محکمے کو اطلاع دے کر فوری ایکشن لے رہا ہے۔ پاک بھارت کشیدگی۔ تمام پبلک ٹیچنگ اسپتالوں میں ہیلتھ ایمرجنسی کا اعلان۔ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 50 بستروں کو مختص کرنے کا حکم۔ ڈاکٹر سمیت
میڈیکل عملہ 24 گھنٹے دستیابی یقینی بنائے۔ صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر کی MS اور MOs کو ہدایات جاری۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کی فیکلٹی کا ہنگامی اجلاس۔ وائس چانسلر پروفیسر مسعود گوندل نے کہا کہ غیر معمولی حالات سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی بھی نکالی گئی۔ شرکاء نے پاکستان اور پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے اظہار محبت کیا۔ بھارت کا رات کی تاریکی میں پاکستان پر حملہ۔ ڈاکٹر اور نرسز کا کہنا ہے کہ یہ حملہ بھارت کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوگا۔ ہم پاکستانی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بھارت کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ بھارت ایک دہشت گرد ملک ہے۔ پاکستان پہ حملہ کیا ہے وہ بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ہم اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ بھارت نے پاکستان پر حملہ کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے اور اسے بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس موقع پر ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ پاک فوج نے بھرپور جواب دیا ہے بھارت کو اور 2 طیارے بھی مار گرائے ہیں۔ جماعت اسلامی کا بھارت کے بزدلانہ حملوں کے خلاف 9 مئی کو ملک گیر یوم عزم منانے کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعمان کی زیر صدارت مرکزی قیادت کا ہنگامی اجلاس۔ جمعے کو ملک بھر میں بھارتی جارحیت کے خلاف احتجاجی ریلیاں نکالنے کا فیصلہ۔ 11 مئی کو لاہور میں تاریخی پاکستان زندہ باد ریلی نکالی جائے گی۔ 12:30 بجے انہوں نے ادھر حملہ کیا۔ ہماری عوام جو ادھر کی ہے وہ بالکل پریشان نہیں ہے۔ یہ مودی کو ہم بتانا چاہتے ہیں وہ 1 پھینکے گا، ہم 10 پھینکیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ چھوٹے موٹے مسئلے جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بزدل دشمن انڈیا نے پاکستان تے اٹیک کر کے اپنی بزدلانہ کاروائی کر کے دسیا کہ اسی واقعی بزدل ہاں، ٹھیک ہے۔ اور یہ مقابلے تے ساڈی آرمی، ساڈے سپاہ سالار، ساڈی فوج، افواج پاکستان اور ساڈے مجاہدین اللہ دے فضل نال وہ جاگرے سن اور دشمن دی وہ حرکتاں تو پاکستان نے بھارت کا مار مار کر بھرکس نکال دیا۔ گزشتہ شب بھارت کی جانب سے مریدکے میں میزائل حملہ کیا گیا ہے جس میں مسجد کو نشانہ بنایا گیا۔ مریدکے کے شہریوں کے حوصلے بلند، پاک فوج زندہ باد کے نعرے۔ شہریوں نے کہا کہ پاک فوج ایک دفعہ اللہ اکبر کہے، پھر نوجوانوں کا سمندر دیکھے۔ بھارت کی بزدلانہ کارروائیوں کا پاک فوج نے بھرپور جواب دیا۔ ہم وکلا اور پوری قوم متحد ہیں اور اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ رات کی تاریکی میں بھارتی حملے پر وکلا نے شدید رد عمل کا اظہار کیا، کہا کہ بھارت کا غرور خاک میں ملا دیں گے۔ رات کی تاریکی میں بزدلوں کی طرح حملہ کرنا اسے اب بہت مہنگا پڑ گیا اور پچھتانا پڑ گیا۔ پوری پاکستانی قوم اپنی مسلح افواج کے ساتھ ہے اور رات کو ہی مسلح افواج نے بہترین طریقے سے ان کا جواب دیا اور 6 طیارے انڈیا کے مار گئے۔ انڈیا نے رات کی تاریکی میں بزدلانہ حملہ کر کے انسانوں پہ حملہ کیا ہے، بچوں پہ، عورتوں پہ، مساجد کو ٹارگٹ کیا ہے۔ انڈیا ہمیشہ سے بزدل ہے، بزدلانہ کارروائیوں کرتا ہے، پیچھے سے جو ہے وہ کمر میں چھرا کھونپنے کی اس کی پریکٹس ہے، لیکن ہم انشاءاللہ تعالی رات بھی ان کے 6 طیارے گرائے ہیں اور آج بھی ان کو لاہور سمیت پنجاب بھر میں تعلیمی ادارے آج معمول کے مطابق کھلیں گے۔ محکمہ تعلیم نے چھٹیوں میں اضافے کی خبروں کی تردید کر دی۔ محکمہ تعلیم کے مطابق آج ہونے والے امتحانات بھی معمول کے مطابق لیے جائیں گے۔ چھٹیوں کا فیصلہ صورتحال کے مطابق کیا جائے گا۔